الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا کل اٹھ مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر وہ سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں اس کو لٹوایا چل اجر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اگر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا مہاجر قوم بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے میری جانب سے پوری رابطہ کمیٹی کی جانب سے تمام وفا پرستوں کو الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آج 22 اگست ہے 2019۔ آج سے ٹھیک 3 برس قبل یعنی 22 اگست 2016 کو کراچی پریس کلب کے سامنے
جو بھوک ہڑتالی کیمپ تھا اس سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے خطاب کیا. آج پورے 3 برس مکمل ہو چکے ہیں اور ان 3 برسوں میں جو ریاستی بربریت مہاجر ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں بچوں مہاجر قوم کے ایک ایک فرد پر جو ڈھائی گئی ہے وہ قیامت سے کم نہیں. 22 اگست 2016 کو کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ جو 17 اگست کو وہاں لگایا گیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی کہ یہ جو موجودہ ریاستی آپریشن جو بربریت جاری ہے وہ ستمبر 2013 سے جاری ہے، یعنی تقریباً 6 برس ہو چکے ہیں. اور اس آپریشن میں یعنی یہ جو جس کی کنٹینیوٹی اب تک جاری ہے اس آپریشن میں ماورائے عدالت شہادتیں ہیں. آج کی تاریخ تک 90 سے زائد ماورائے عدالت شہادتیں ہیں. سینکڑوں لاپتہ ہوئے، ہزاروں جیلوں میں بے گناہوں کو ڈالا گیا. یہ پورا ایک تسلسل ہے ریاستی بربریت کا. اور جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہ جو 7 کروڑ سے زائد مہاجروں کو تمام مظلوموں کے دلوں میں دھڑکتے ہیں، انہوں نے جب یہ ظلم و ستم دیکھا، ماورائے عدالت شہادتیں، لاپتہ ساتھی، اسیر ساتھی، غیر قانونی چھاپے، گرفتاریاں، الطاف حسین بھائی نے 22 اگست کے خطاب میں جو اس سسٹم کو، اس کرپٹ سسٹم کو، اس ملک کے پاکستان کے فوجستان کے کرپٹ سسٹم کو مرد آباد کا، اس پر تمام تر ریاستی بربریت کے ساتھ انہوں نے اس ریاست میں، اس فوج نے ظلم کا بازار کر لیا. الطاف بھائی نے اپنے اس خطاب کے بعد اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف اور آج کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی خطوط لکھے، اور اس میں الطاف بھائی نے وہ وجوہات جہاں بیان کی، اس میں الطاف بھائی نے اپولوجائز بھی کیا. اور یہ ایک بڑے لیڈر کی اور ایک بڑے انسان کی نشانی ہوا کرتی. مگر یہ ریاست دراصل اول دن سے ہی 11 جون 1978 سے لے کر آج تک مہاجروں کے خلاف آپریشن اور ریاستی بربریت جاری رکھے ہوئے. اس پورے عرصے میں 11 جون 1978 سے لے کے آج تک 22,000 سے زائد مہاجر نوجوانوں نے شہادتیں قبول کی، ماورائے عدالت شہادت. اس تحریک میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بھائی ناصر حسین، بھتیجے عارف حسین، شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی، شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی، دیگر شہداء کا 22,000 سے زائد شہداء کا مقدس لہو شامل ہے. آج کا دن 22 اگست کا دن
یوم عزم وفا ہے. اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے بابا مہاجر قوم بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جانب سے پوری رابطہ کمیٹی کی جانب سے تمام وفا پرست ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں ملینیلز اور مہاجر قوم کے ایک ایک فرد کو سلام تحسین اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس تمام تر ریاستی بربریت کے باوجود انہوں نے وفا پرستی کا دامن نہیں چھوڑا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ اور ان کے نظری کے ساتھ کھڑے رہے اور آج تک کھڑے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے 22 اگست کی مناسبت سے ہمارے ساتھیوں نے انجینئر ساتھیوں نے ایک ویڈیو ڈاکومنٹری بھی بنائی اس یوم عزم وفا کے حوالے سے. میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو ڈاکومنٹری کو دکھائیں. 22 اگست 22 اگست یوم عزم وفا. 22 اگست کا دن جھوٹ اور سچ میں تقسیم کا دن، غداروں اور وفاداروں میں تقسیم کا دن، مفاد پرستوں اور وفا پرستوں میں تقسیم کا دن، حق اور باطل میں تقسیم کا دن، حسینیت اور یزیدیت کے پیروکاروں میں تقسیم کا دن، اپنے اور پرائے میں تفریق کا دن ہے. 22 اگست جادہ منزل بھی ہے اور اہم سنگ میل بھی ہے. 22 اگست مکر و فریب کے خلاف حق کی دلیل بھی ہے. شہیدان حق کے لہو کا سودا کرنے اور شہیدوں کے مقدس لہو کا پاس رکھنے والوں میں تقسیم کا دن. 22 اگست ظالموں اور مظلوموں میں تقسیم کا دن ہے. ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. اگلے وفاور ستم جھیلنا، اس میں اگلے وفاور ستم جھیلنا، اپنی تاریخ ہے موت سے کھیلنا. کب سے ہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں، کب سے ہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. جدی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں، جدی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں. ہم صرف نشانے پر نہیں بلکہ ہماری باقاعدہ نسل کشی ہے. حق پرستی کی اس جدوجہد میں مہاجر قوم کے 22,000 سے زائد نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے. مہاجر شہداء میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین، بھتیجے عارف حسین، شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق، شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف، سابق رکن قومی اسمبلی سید علی رضا عابدی، ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد اور سید وقاص علی شاہ بھی شامل ہیں. کشمیر میں بقول پاکستانی حکومت بھارتی افواج کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے، لیکن پاکستان میں مہاجر بزرگوں اور نوجوانوں کا قتل عام ہماری اپنی فوج، رینجرز اور پولیس کر رہی ہے.
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مہاجروں کو اپنے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تک کرنے کی اجازت نہیں۔ آج 22 اگست ہے۔ آج ایک ایک وفا پرست کے لیے عہد کا دن ہے کہ ہم ظالم و جابر یزیدی فوج کے آگے کسی بھی قیمت پر سرنڈر نہیں کریں گے، اپنے جائز حقوق کی جد و جہد جاری رکھیں گے، شہدائے حق کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، حق کی اس جد و جہد میں مالی اپنی آرزوؤں، خواہشات اور امنگوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے، اور وقت پڑا تو اپنی جان کی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ کربلا کے والی سے سلسلہ ہمارا ہے، سر نہیں جھکائیں گے، فیصلہ ہمارا ہے۔ آج اس تاریخ ساز دن کے موقع پر ہم مہاجروں کے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، چھاپے گرفتاریوں، جیل میں اسیر کارکنوں پر ڈھائے جانے والے ثبوتوں اور دیگر ظالمانہ اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم آج کے عہد ساز دن کو گواہ بنا کر باطل قوتوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے ظالمانہ اقدامات، ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے کنڈے مہاجر قوم کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود حق پرستی کا یہ قافلہ بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہے گا۔ ہمارا عزم ہے یوم عزم وفا کے موقع پر ہم اپنی راہ سے نہیں ہٹیں گے، لہو کا سودا نہیں کریں۔ جی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، جی مہاجر۔ راہی آخری بازم دیں گے ہم ہے شما تم جتنا جو جاؤ چلیں گے ہم، وہ آئے گا مل جائے گا ظلم و ستم، بولو کہہ دو دیے الطاف حسین، الطاف حسین، تجھے لائے گا دھرتی پہ حق پرستی کی راہ، تیرے دیش کا کونا ہے بے قرار، رنجو علم کا خاتمہ ایک دن ہو جائے گا، آنا ہے حق کو آئے گا، باطل مٹ جائے گا، وہ آئے گا مٹ جائے گا ظلم و ستم، بولو کہہ دو دیے الطاف حسین، الطاف حسین، اب یہ ہے راہی آخری بازم جیتیں گے ہم، وہ جنہوں نے خون دیا ہے ان کو میرا سلام، ساتھی جو لاپتہ ہے روشن ہے کے نام، جو پاپ انہوں نے دیکھے تعبیر دیں گے ہم، تقدیر دے چکے ہیں وہ تدبیر دیں گے ہم، وہ آئے گا مل جائے گا ظلم و ستم، بولو کہہ دو دیے الطاف حسین، الطاف حسین، الطاف حسین۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں
वफा परस्तों, आज 22 अगस्त यौम अज़्म वफा, ये आपने मुख्तसर सी एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें इंजीनियर साथियों ने उस रियासती बर्बरियत और जुल्म सितम को दिखाया जो महाजिरों पर ढाया हुआ है, और उस अज़्म को भी दिखाया, उस वफा को भी दिखाया। आज पूरी महाजिर कौम, एक एक फर्द अल्ताफ हुसैन भाई के साथ खड़ा है उस तमाम तर रियासती बर्बरियत, जुल्म, तशद्दुद के बावजूद। जब 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ भाई ने अपनी जो स्पीच की, उसके बाद जो इस रियासत ने किया है आपके और हम सबके सामने, आज पाकिस्तान के हालात आपके और हम सबके सामने, कि उस पाकिस्तान में आज बड़ा कश्मीर 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 किया जा रहा है। वही रियासत पाकिस्तान, वही उसकी फौज ISI, उसके मुसल्लह गिरोह महाजिरों के खिलाफ रियासती बर्बरियत जारी रखे हुए। ये महाजिरों के खिलाफ सिस्टमैटिक इथनो पॉलिटिकल क्लींजिंग है। तुम कश्मीर का रोना रोते हो, कश्मीर की बातें करते हो। अगर सन 1948 से कश्मीर में फौज मौजूद है, जिसे तुम मकबूजा कश्मीर कहते हो, तो 1988 से ऑफिशियली फौज मौजूद है, और वैसे तो क़याम पाकिस्तान से और क़याम में APMSO से और MKM से कराची और सिंध के शहरी इलाके फौजी इलाके, फौजी छावनियां बना दी गई। ये 22 अगस्त के हवाले से जो उसके बाद जो वाकयात हुए और जो रियासती बर्बरियत की गई, अल्ताफ भाई ने जिन लोगों को, जिन अफराद को सैनिक, कौमी, सूबाई और बल्दियाती ऐवानों में भेजा, मुख्तलिफ पोजीशनों पे जो रहे, उन अफराद ने तहरीक से और कायद से तो सारे फवायद लिए, मगर जब मुश्किल और कड़ा वक्त आया तो इन बेगैरतों ने, इन जमीर फरोशों ने सौदा कर लिया और हथियार डालने वालों के आगे हथियार डाल दिए। अल्ताफ भाई का कसूर क्या था? MKM का कसूर क्या था? महाजिरों का कसूर क्या था? जिन साथियों ने मराहत नहीं ली, या वो साथी जो वफा परस्त रहे और आज तक हैं, उन्होंने सर नहीं झुकाया, मगर इन जमीर फरोशों ने चंद टकों की खातिर और ब्लैकमेल होके इन्होंने अपने जमीर का बेजमीरों में सौदा कर दिया। उस वक्त भी 22 अगस्त 2016 को ये कहा इन्होंने, बेगैरतों ने, कि अल्ताफ भाई बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत मामलात हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उस वक्त भी तंजीम साजी, पॉलिसी साजी, फैसला साजी के इख्तियारात इनको दिए कि ठीक है तुम देखो। वो बोल रहे हम ग्राउंड पे खड़े, ये बेगैरत। दरअसल ये सब बिक गए थे जिन्होंने मराहत ली कायद से और तहरीक से, और फिर उसके बाद इन्होंने MKM के आईन में तरमीम, इन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ आर्टिकल 6 की करारदाद असेंबली में पेश की।
اور جب یہ معاملات دیکھے تو پھر تحریک نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بے غیرتوں کا، ان بے ضمیروں کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو تحریک سے خارج کر دیا. یہ ایجنسیوں کے پے رول پہ چلنے والے یہ ضمیر فروش، یہ بے غیرت ٹولہ، یہ ٹولے ٹولیاں بنتے رہے، یہ سارے تماشے آپ اور ہم دیکھتے رہے، گراؤنڈ پہ کھڑے ہونے کے دعوے یہ کرتے رہے. اگر ان بے غیرتوں نے مہاجر قوم کو اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کو جس طرح مشکل میں ڈالا، وہ آپ اور ہم سب آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ دعوے کرتے رہے کہ ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. الطاف بھائی نے پوری قوم کو، پوری تحریک کو فولاد بنایا تھا، ایکا تھا پوری قوم میں. ان بے غیرتوں نے ضمیر فروشوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنی ضمیر کا سودا کیا، اور آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوم کا سودا کریں. مگر قوم، مہاجر قوم، 7 کروڑ سے زائد مہاجر صرف الطاف حسین بھائی کے ساتھ ہیں، ان میں سے کسی ضمیر فروش کے ساتھ. صوبائی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے ضائع کروائیں، بیچی. قومی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے بیچی، اور سینٹ کی نشستیں انہوں نے بیچی. انہوں نے سودا کیا. یہ آپ کے اور سب کے سامنے. 22 اگست 2016 کے بعد 9 دسمبر 2016، 9 دسمبر 2017 اور 9 دسمبر 2018 یوم شہدا. ہمارے ہیروز ہیں وہ 22,000 شہدا ہیروز ہیں. کہتے تحریک کے، پوری تحریک کے، پوری مہاجر قوم کے ہیروز ہیں. ان کی لازوال قربانیاں ہیں. ان کے لہو سے تحریک چل رہی ہے. ان کے مقدس لہو سے جو بھی عزت ہماری ہے، ان کے مقدس لہو کے صدقے. اور جب شہداء کے لواحقین یادگار شہداء پہ یا شہداء قبرستان پہ قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، یہ کم نسل، بد نسل، یہ غیرت ٹولہ نظیم شہداء کے وہ مرنے والا کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہاں پر موجود الطاف بھائی کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم اس نعروں کی مذمت کرتے ہیں اور ہم خود کٹ لگا کے رینجرز کے حوالے کریں. یہ بے غیرت ٹولہ، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سسٹمیٹک ایتھنو پولیٹیکل کلینزنگ آف مہاجرینیشن یہ کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے اور ڈاکومنٹڈ ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، اور مردم شماری میں 1.5 کروڑ دکھائی گئی. یہ بغیرت چپ رہے، ہر موقع پہ یہ چپ رہے. یہ شہر میں جو آلائشیں اور غلاظت مجال ہے، کبھی اس طرح کی کوئی بارش یا آفت آتی تھی تو الطاف بھائی کے چاہنے والے کارکنان، ذمہ داران، ایم پی ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ہر شخص علاقے میں موجود ہوتا تھا اور عوامی خدمت کر رہا تھا. آج یہ رونا رو رہے ہیں، ان کو تو زندگی بھر رونا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹسوے بہاتے ہیں، اور یہ بغیرت شام کو بیٹھ کے اسی پی ٹی آئی کے ساتھ اور اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ دادے عیش دے رہے ہیں، یاشی کر رہے ہیں.
اور عوام کو آ کے میڈیا پہ ایسے شو کرتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ہیں. بغیر تو کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اختیار نہیں چاہیے ہوتا ہے، احساس ذمہ داری چاہیے ہوتا ہے، وفاداری چاہیے ہوتا ہے، درد چاہیے ہوتا ہے. مگر تم ان سب چیزوں سے آ رہی ہو. آج ان کی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال اب یہ جتنے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ لگ جائے. ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ صرف اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور صورتحال ان بغیرتوں کی یہ ہے کہ ایک یوسی سے 39 افراد اگر چاہیے تو ان کو پورے سیکٹر سے 39 افراد نہیں ملے. ان بغیرتوں انہوں نے دعوے کیے تھے کہ گراؤنڈ پہ ہم کھڑے. میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے: زندگی، موت اور رزق. اور اس کا اختیار اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ان چیزوں میں. ان بغیرتوں نے، الطاف بھائی نے ہزارہ ان کے ذریعے، الطاف بھائی کے ذریعے جابس لگی. لوگ اپنے پیروں پہ، مہاجر اپنے پیروں پہ کھڑے. اور یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں اب تک کہ ہمارے پاس آؤ گے تو زندگی کی ضمانت ہے، نہیں آؤ گے تو نہیں، یعنی موت. ہمارے پاس آؤ گے تو تمہاری تنخواہ جاری ہوگی ورنہ نہیں جاری ہوگی، یعنی زندگی، موت اور رزق. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، مگر اللہ نے اپنی قسم کھا کر یہ کہا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. زندگی، موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت یہ زمین پر خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بغیرت ٹولا، ان کو ٹولیوں میں بانٹا گیا. آج ٹی وی پہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بڑھ رہے ہیں. سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے. یہ راتوں کو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ پیتے پلاتے ہیں، ایک ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں. ان کے آپس میں ٹھیکیداریاں چل رہی ہیں. سب ڈھکوسلا ڈرامہ. وفا پرست ساتھیوں، الطاف بھائی کے چاہنے والوں، مہاجروں، آج کا دن 22 اگست کا دن ہے، یوم عزم وفا، عہد کا دن، تجدید کا دن. اور ان ٹولیوں سے، ان منافقوں سے، ان مکاروں سے، ان عیاروں سے، ان بغیرتوں سے نجات کریں. مہاجر 7 فٹ سے زائد مہاجر الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے. الطاف بھائی مہاجروں کے مسلمہ اور متفقہ قائد ہیں. اس اسٹیبلشمنٹ نے ساری کوششیں کر لی، ساری کوششیں کر لی. تم کشمیر 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 کا رونا روتے ہو، اور ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کشمیری رہنما ہے، جس کو مقبوضہ کشمیر یہ کہتے ہیں، کہ وہ کشمیری رہنما نظر بند ہیں، اور نظر بندی کے باوجود میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، ان کے بیانات جاری ہو رہے ہیں. جو کشمیری رہنما اگر گرفتار بھی ہے تو اس کی بابت علم میں ہے، مگر یہ لوگ جو کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں یہ فوج کر رہی ہے اور یہ ریاست کر رہی ہے، الطاف بھائی کی تحریر، تصویر اور تقریر پر 4 برس سے پابندی ہے، غیر آئینی، غیر قانونی. الطاف بھائی کے گھر MKM کا جو مرکز و محور ہے 90، وہ سیل کیا ہوا ہے اس ریاست پاکستان نے، اس فوجستان نے. MKM کے تمام دفاتر بند ہیں. MKM کو سیاسی اور فلاحی
یعنی KKF کے حوالے سے سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ رونا روتے ہیں کرفیو. تم نے کرفیو کراچی میں لگایا ہوا ہے گزشتہ 4 برس سے، اور گزشتہ 6 برس سے یہ جو آپریشن ہوتا ہے، 1992 کے آپریشن، اس سے قبل کے آپریشن، بستیوں پہ حملے مہاجروں کے، تو تم کاہے کا کشمیر کا رونا روتے ہو؟ کراچی میں تو تم نے کشمیر سے، جس کو تم مقبوضہ کشمیر کہتے ہو، اس سے بدتر صورتحال کی. وہاں پر کوئی شخصی آزادی نہیں، وہاں آزادی اظہار نہیں، وہاں اپنی مرضی سے آپ، یعنی مرضی سے میں الطاف بھائی کا نام لینا چاہوں، نعرہ لگانا چاہوں تو مجھے آزادی نہیں ہے. میں کوئی تحریر لکھنا چاہوں تو اس کی آزادی. میڈیا پر قدغن ہے. اگر میڈیا علاقوں میں جاتا ہے، جس جگہ جاتا ہے، وہاں پر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے اور ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ الطاف حسین کا نام اور نعرہ ہوتا ہے. یہ ٹولے ٹولیاں جتنی عسکری ٹولے ٹولیاں بنائی ہیں، اس فوج نے دیکھ لیا کہ ان کی اوقات کیا اور ان کی حقیقت کیا ہے. یعنی ظلم یہ ہے کہ جو قیام پاکستان کے بعد سے جن آبادیوں میں مہاجر آباد تھے یا ہیں، صرف ان آبادیوں کو تاراج کیا گیا، ان کو مسمار کیا، ان لیگل آبادیوں. ابھی یہ سرکولر ریلوے کا بھی آپ سن رہے ہوں گے ڈرامہ. سرکولر ریلوے کے اس ٹریک کو، اس ایریے کو، ان ایریاز کو صاف کرنے کا یہ مسمار کیا انہوں نے جہاں پر مہاجر آبادیاں ہیں. اور جہاں پر مہاجر آبادیاں نہیں، وہاں یہ نیا ٹوپی ڈرامہ یہ چلا رہے ہیں کہ ان علاقوں سے اوور ہیڈ گزار دیا جائے گا سرکولر ریلوے کو. FBR ٹیکس لیتا ہے تو صرف کراچی والوں کو نوٹس آتے ہیں، چاہے وہ اسکولز ہوں، پرائیویٹ اسکولز ہوں، کالجز ہوں، کاروبار ہوں. ملک کا 70% سے زائد ریونیو دینے والا شہر وفاق کو، 95% سے زائد ریونیو دینے والا شہر کراچی آج کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یہ سارا کوڑا کرکٹ جتنا ہے انہوں نے ان ٹولے ٹولے میں جمع کیا جو وہاں موجود ہے. ان کو کوئی ہمدردی نہیں عوام سے، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ان کے حقوق سے، صرف ڈھکوسلا ہے. اور یہ ریاست پاکستان دعوے ایسے کر رہی ہے اور مطالبات کر رہی ہے کہ جناب مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں تم مہاجروں کو چن چن کے مار رہے ہو، چن چن کے گرفتار کر رہے ہو، چن چن کے لاپتہ کر رہے ہو، اور باتیں تم کرتے ہو کشمیر. یہ تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، ہم آپ دیکھ رہے ہیں ان سارے عسکری پتلی تماشے کو جو انہوں نے کراچی، حیدرآباد، خاص بادشاہ سیکٹر، سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجروں کے خلاف، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کے خلاف اور الطاف بھائی کے خلاف لگا رکھا ہے. اب ان کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے. ابھی کوئی بھی موقع ہو، نعرے الطاف حسین بھائی کے لیے چاہنے والے صرف الطاف حسین بھائی کے نکلتے ہیں. ان پہ بوکھلاہٹ آ رہی ہے. ان میں سے ان کا یہ حال ہے کہ کسی کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، کسی کو ہاضمے کی کھانی پڑتی ہیں، کسی کو کھانے سے پہلے کھانی پڑتی ہیں. اب یہ اپنے جتنے انہوں نے مال بنایا، یہ مال بٹور کے مال دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں، وہاں سے نکلنے کے چکر میں ہیں. اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے پوری رابطہ کمیٹی، پوری مہاجر قوم ایک ایک الطاف بھائی کا چاہنے والا، الطاف بھائی کو اس عزم کا ہم اظہار کرتے ہیں، اس عہد کا اظہار کرتے ہیں کہ الطاف بھائی
पूरी महाजिर कौम और हम सब आपके साथ खड़े, आखिरी सांस तक खड़े और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। ये इस वक्त इन पे इतनी बौखलाहट है इस टोले टोलियों पे कि इनकी रातों की नींदें आराम हो चुकी, क्योंकि जो पल्स होती है, जो पल्स ये बता रही है कि इस पल्स में और इस पल्स में ये पलटा मुझे नहीं लगता है, इसके अलावा कोई नहीं लगता। इनको इसका बखूबी अंदाजा हो चुका है। इन्होंने तमाम तर साजिशें कर ली, तमाम तर कोशिशें कर ली, मगर जिन गधों को घोड़ा समझ के इन्होंने इस फौज ने रकम लगाई थी, वो गधे के गधे ही रहे, गधे के गधे ही रहेंगे। तारीख में ये बेगैरत, ये गद्दार कहलाएंगे, ये कम नस्ली कहलाएंगे, ये बद नस्ली कहलाएंगे, ये बद अहद कहलाएंगे। ये इतने मुनाफिक हैं, इतने मुनाफिक हैं। इन्होंने बारहा और कई मकामात पर कुरान पर हाथ रखकर हलफ किया था और अहद किया था कि हम अता भाई आपके वफादार रहेंगे, हम शोहदा के मुकद्दस लहू का सौदा नहीं करेंगे और हम इस तहरीक को जारी और सारी रखेंगे। कुरान पर यानी अल्लाह को, रसूल को और अल्लाह के कलाम को गवाह बनाकर इन्होंने, और एक बार नहीं कई बार किया। तो तुम कुरान की मार से ये टोला, ये तमाम के तमाम बेगैरत ये नहीं बच सकते। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कई मनाज़िर देख चुके हैं अब तक, अल्लाह ने इनका क्या हशर किया है। ये दुनिया में जलील और रुस्वत होंगे, जिल्लत और रिसवाई जो है खत्म है। 22 अगस्त अपनी वफा है, अता भाई के साथ खड़े, के साथ खड़े, नो मैटर व्हाट। वैसे तो पाकिस्तान साथ कर रही है, ये समझ रहे हैं कि जनाब किसी को कुछ नहीं मालूम, पूरी दुनिया वॉच कर रही है, पूरी दुनिया उसको लिख रही है, और जब फैसला आएगा उस वक्त तुम शोर नहीं करना। पूरी दुनिया जानती और मानती है इस बात को, महाजिर कौम है, महाजिरों को मुसल्लमा शायद अल्ताफ हुसैन। आज की दिन की मुनासिबत से बहुत तारीख शिकन दिन है। आज 22 अगस्त तारीख साल दिन है, एहसास दिन। मैं फिर उन तमाम एक एक वफा पर अल्ताफ भाई की जानिब से एक एक वफा, एक एक माँ, बहन, बुजुर्ग, बेटी, नौजवान, मिलेनियल्स, एक एक वक्त को अल्ताफ भाई से आज के हवाले से सलाम तहसीन और खराज तहसीन पेश करता हूं। आपने जो किया है अल्ताफ भाई, उनके कौस के लिए, जिन साथियों ने शोहदा के घरानों, लापता साथियों के घरानों, अशीर साथियों के घरानों की खबरगिरी की अल्ताफ भाई की जानिब से, आज भी आप ख्याल रखें। अल्ताफ भाई आपके चाहने वाले, आपके वफा परस्त बहुत अजीम है। इस तमाम तर रियासती बरबरियत के बावजूद, तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद इन्होंने घरानों की खबरगिरी की और मुसलसल कर रहे हैं। कोई जख्मी है उसके घर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो उसके घर जाते हैं, किसी का ऑपरेशन हो, इलाज हो उसके घर जाते हैं, उसकी इयादत करते हैं। जहाँ आप गुस्सा देते भी जाते हैं,
تعزیت کرنے جاتے ہیں آپ کی طرف سے. عید کا موقع ہو آپ کی طرف سے راشن پہنچاتے ہیں. تمام تر ریاستی بربریت، اس فوجی بربریت کے باوجود جو بھی محدود وسائل ہیں، ان محدود وسائل کے باوجود روز خبر گیری کرتے ہیں آپ کے فالوورز. اب بھائی میں بھی کارکن ہوں، ہم سب کارکن ہیں، اور وہ ساتھی جو وقت گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، نہیں ہلے، وہ ایک انچ نہیں ہلے. تمام تر لالچ کے باوجود، تمام تر بربریت کے باوجود، تمام تر آفرز کے باوجود وہ نہیں ہلے، وہ اپنی جگہ پہ. قائد جہاں آپ کا نام، الطاف بھائی کا نام تاریخ میں ایک ایسے لیڈر کی ایسے لکھا جائے گا کہ جو بے مثال ہے، جو انصاف میں لکھا جائے گا کہ فالوورز کی بے مثال، وفا پرست بے مثال. آج 22 اگست 2019 پاکستان جس ٹریک پر گامزن ہے، جس نہج پر چلتا ہے، وہ آپ کے اور ہم سب کے سامنے. اتنے بے غیرت بیکاری ہے کہ ان کو امداد نہیں ملتی تو یہ چیختے چلاتے کہ ہمیں امداد کیوں نہیں دے رہے. اتنے بے غیرت. اور پوری دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ بھائی الطاف بھائی نے کہا تھا، اور پوری دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کا سینٹر ہے پاکستان. تو تم کتنا ہی ظلم و بربریت کر دو، ستم کر لو، جاریت کر لو، عسکریت کر لو، تمام مہاجر 7 کروڑ سے زائد مہاجر الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے. اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے نا، اور تمہیں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے. تمہیں دنیا میں گچھی سے پکڑے گی، کیونکہ کفر پہ تو تم حکومت چلا سکتا ہے، ظلم پہ نہیں چل سکتا. تم ایک ظالم ریاست. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کنٹینیو کر سکو گے تو تم کنٹینیو نہیں کرو. یہ آسمانوں پر لکھا ہوا فیصلہ انشاءاللہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ الطاف بھائی کی جو بتائی ہوئی منزل ہے اور جو بنائی ہوئی منزل ہے، انشاءاللہ الطاف بھائی اپنی رہبری میں پوری مہاجر قوم کو اس منزل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تم دائیں بائیں کسی سے ٹولے ٹولیوں سے کوئی بھی گیمز کرتے رہو، اس سے کچھ نہیں. اگر بات ہوگی تو صرف الطاف حسین بھائی سے بات ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں، کیونکہ وہ مسلمہ متفقہ قائد ہیں 7 کروڑ سے زائد مہاجروں. پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، تم کرو نہ کرو، پوری دنیا تاریخ اس کو تسلیم کرتی ہے. اور آنے والا وقت انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ الطاف کا مقدر الطاف کا نصر ملتا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے آخر میں ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں اور تمام وفا پرست اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، میں درخواست کروں گا کہ ہم آج کے دن کے حوالے سے تجدید عہد عزم و وفا کریں گے اپنے قائد سے، تحریک سے. ساتھیوں سے گزارش ہے جو ساتھی رابطہ کمیٹی کے اراکین اور جو الفاظ میں ادا کروں گا کہ آپ ساتھی وہ الفاظ ادا کریں. انشاءاللہ صبح ویڈیو بریفنگ کا
اختتام ہوگا. بسم اللہ کریں. آج 22 اگست کا دن ہے، تجدید عہد عزم و وفا. میں ندیم احسان میں قاسم علی 22 اگست کے عظیم دن کو 22 اگست کے عظیم دن کو گواہ بنا کر یہ عزم کرتا ہوں کہ میں راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو کبھی نہیں بلاؤں گا. آج کے دن میں اپنے کسی عمل سے شہداء کے مقدس لہو کو کبھی رائگاں نہ جانے دوں گا. جس مشن و مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں اس مشن و مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک جد و جہد جاری رکھوں گا. میں آج تحریک کے ایک ایک شہید کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اے شہیدوں تمہیں سلام. اے ناصر و عارف تمہیں سلام. میں آج کے دن یہ عہد کرتا ہوں کہ حق و سچ کی اس جد و جہد میں کتنی ہی مشکلات و مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے میرا سر سلامت رہے نہ رہے میں اپنے قائد اپنے رہبر قائد تحریک الطاف حسین جناب الطاف حسین بھائی کا وفادار رہوں گا. ثابت قدم رہوں گا. متحد و منظم رہوں گا. جذباتی رشتوں اور نعتوں کو تحریک پر غالب نہ آنے دوں گا. اپنی آخری سانسوں تک جد و جہد کو جاری رکھوں گا. میری یہ دعا ہے کہ اے خدا تو میرے قائد کا سایہ میرے سر پہ تا قیامت سلامت رکھنا. انہیں عمر خضر عطا فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. ہر مصیبت و پریشانی سے دور فرما. ہمارے شہداء کی مغفرت فرما. مجھے اپنے قائد کا وفادار و ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور حق پرستی کی جد و جہد کو کامیابی عطا فرما. آمین. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں،
ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں آمین اور حق ہمیشہ آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی جیسا رہبر دیا اور الطاف بھائی نے جو جو باتیں کی ہیں اور کہی ہیں انہوں نے اور جو جو بتایا ہے اللہ رب العزت نے اس کو پورا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف بھائی کے گھر 90 پر جب تالا لگایا گیا الطاف بھائی نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے گھر پہ تالا لگایا ہے ہمارے ملک پر تالا لگے گا اور وہ تالا اور تالے لگنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے اور ہم سب کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ. تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں وفا پرستوں یہ ان کی آخری ہچکیاں ہیں آخری سانسیں ہیں یہ ٹمٹماہٹ ہے بس چراغ کے یہ بس جایا ہی جاتا ہے. یہ جتنی بھی برہم بازیاں کر رہے ہیں اور جتنی بھی بدماشیاں کر رہے ہیں انجام یہ ہے کہ یہ ختم ہونا ہے انشاءاللہ. اور یہ ہے اللہ رب العزت نے قائد تحریک کو پوری قوم کو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سرخی رکھنا ہمیشہ انشاءاللہ. اور یہ سب ہم سب آپ کے ہاتھوں سے دیکھیں گے. پورا ماحول چینج ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور کھلبلی یہ بھی مچی ہوئی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے ہوگا کیا. اب بھائی پوری وضاحت کے ساتھ اور سراحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. ایک نقطہ اور میں بیان کرنا چاہوں گا کہ الطاف بھائی نے کشمیر کے حوالے سے سوالات پوچھے اس اسٹیبلشمنٹ سے. الطاف بھائی نے خط لکھا. الطاف بھائی نے کشمیری عوام کو مخاطب کیا اور بتایا کہ یہ پاکستان تمہارے ساتھ ہاتھ کرے گی کچھ نہیں کرے گی جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا کریں. الطاف بھائی سوالات کر رہے ہیں ان سوالات کا جوابات نہیں دے رہے اور بارہا رشتہ کئی روز سے الطاف بھائی پوچھ رہے ہیں یہ جواب نہیں دے رہے. یہ اتنے مرد کے بچے بنتے ہیں تو خود تو سامنے نہیں آ رہے کسی عورت کو یا عورتوں کو لے آتے یا جو زنخے ٹائپ کے ہیں ان کو لے آتے ہیں وہ آگے عرضہ سرائی کرتے ہیں. تمہاری ہردہ سرائی کرنے سے الطاف بھائی کا جو قد ہے نا جو اللہ رب العزت نے ان کو جو عطا کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی مگر تم جیسوں کی اور جیسیوں کی قسمت میں ذلت اور رسوائی اور لعنت اور تمہیں پڑ رہی. تمہارے پاس جواب تو ہے نہیں کہ کشمیر پہ جو الطاف بھائی سوال کر رہے تم وہ جواب نہیں دے رہے کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں. 80% تم بجٹ کھا جاتے ہو لڑنے کی تمہیں سکت نہیں ہے. جو رینجرز تم نے بٹھائی ہوئی ہے برسہ برس سے جو ظلم و ستم کر رہی ہے وہ سرحد پہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی ہوا شنٹ ہے. یہ دنیا کی واحد فوج ہے جو شہری علاقوں میں کینٹونمنٹ ایریاز بنا کے رہتی ہے سرحد پہ نہیں جاتی ہے. وہاں جا کے نہیں کرے گے. یہ چیخ رہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم ہو رہا ہے تو جاؤ نا. 72 سال سے تم نے جو جہاد کا اور غزوہ ہند کا درس دیا تھا وہاں کرو نا جا کے. ہمارا سارا زور اور بدماشیاں اور صفاقیاں صرف مہاجروں کے خلاف چلتی ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں چلتی ہیں. وہاں تمہاری توپیں اور بندوقیں خاموش ہو جاتی ہیں سرحد پہ جا کے. وہاں دنیا کی یہ واحد فوج ہے جو کہتی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں. اور جہاں امن کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے وہاں تم جنگ کر رہے ہو وہاں حملے کر رہے ہو تباہیاں اور بربادیاں کر رہے ہو گھروں کے دروازے توڑ کے گھس رہے ہو
قرآن خوانی نہیں کرنے دے رہے, فاتحہ خوانی نہیں کرنے دے رہے. اب دعوے تم کرتے ہو کہ تم اسلامی ریاست ہو, تو یہ ظلم و ستم نہیں چل سکتا, اور اس ظلم و ستم کو ختم ہونا ہے. اور آپ اور ہم سب وفا پرست ہو, آپ اور ہم سب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد. بس آخر میں پھر یہی کہوں گا, الطاف بھائی کی جانب سے, پوری رابطہ کمیٹی کی جانب سے, ایک ایک وفا پرست ماں بہن بیٹی بزرگ نوجوان ملینئلز مہاجر قوم کے ایک فرد کو, ایک ایک وفا پرست کو سلام تحسین اور خراج تحسین. بلا شبہ تاریخ میں الطاف بھائی کے ساتھ تمام وفا پرستوں کا نام لیا جائے گا. اور یہ جو ظلم و ستم ہے, یہ جو سیاحت ہے, یہ بہت جلد چھٹنے والی ہے انشاءاللہ. ہم آپ اور ہم سب جاتے جاتے صرف اس اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. جی الطاف حسین بھائی, جی مہاجر, صدقہ جی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وہ ایک حق پرستی کا کلام میں نے پڑھا ہے چند اشعار میں, وہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مائک اویس شوکت اویسی صاحب کو دیتا ہوں. کیا کہ جھبر کے اندھیروں میں جب بھی یہ کلام میں نے الطاف بھائی کے سامنے پڑھا ہے, انہوں نے آمین کہا ہے اس شعر پہ, تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب مل کر آمین کہیے گا. اتنا مجمع ہے, کسی کی ایک آمین قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. کیسے کہ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے, جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے, جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے, جبر کے اندھیروں میں یہ زندگی گزاری ہے. اب شہر جو آئے گی, اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری, جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری. اب شہر جو آئے گی, اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اب شہر جو آئے گی اور جذبہ پرستوں کا انقلاب لائے گا. جذبہ پرستوں کا انقلاب لائے گا.
خون حق پرستوں کا، خون حق پرستوں کا اپنا رنگ دکھائے گا، خون حق پرستوں کا اپنا رنگ دکھائے گا، اور نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا، بتائیے کہ نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا کہ نہیں؟ لائے گا انشاءاللہ، اور نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا، حق پرستی کا انقلاب لائے گا، اور نعرہ حق پرستی کا اس ظلم کو مٹائے گا، حق پرستی کا اس ظلم کو مٹائے گا، نعرہ حق پرستی کا ظلم کو مٹائے گا، یہ زمانہ بولے گا، یہ زمانہ بولے گا، یہ جہاں بتائے گا، یہ زمانہ بولے گا، یہ جہاں بتائے گا، اور کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت تھی، کربلا نہیں جھوٹ اور صداقت تھی، کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں قلب جنگ جاری تھی، قلب جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے، قلب جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے، قلب جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے۔ آخری شعر سنا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے سنا رہا ہوں کہ جس کی میڈیا پہ تصدیق کر دی لوگوں نے، جس کی تصدیق کر دی نہیں کر دی، سنا آپ لوگوں نے کہ صرف ایک پورے پاکستان کا ایک آدمی جس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا۔ اس میں تو ہونی چاہیے بہت زور کی تالیاں کہ پورے پاکستان کا صرف ایک ہی آدمی کہ جس نے کہا کہ چند سکوں کے عوض میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا۔ تو یہ ایک شعر آخری پڑھ رہا ہوں کیا؟ ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، دشمنوں کے ذہنوں پر، دشمنوں کے ذہنوں پر میرا ایک بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر ایک بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر میرا اللہ بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے۔ ہم نے ایسے
रुख मेरे आंधियों के तूफान दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है मेरा एक भाई भारी है अल्ताफ भाई भारी है